أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ تو بإذن اللہ تعالی آج سورۃ المطففین کا آغاز کریں گے۔ سورۃ المطففین کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک کہ یہ مدنی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد نازل ہوئی، اور دوسری رائے جو زیادہ قوی بھی ہے وہ یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ قیام کے دوران ہی نازل ہوئی، کیونکہ مکہ کے لوگ بھی تجارت کرنے والے تھے۔ پھر اس صورت کا جو ٹاپک ہے، مین ٹاپک، وہ ہے انذار آخرت، وارننگ اباؤٹ آخرت، جو مکی صورتوں کا اہم موضوع ہے۔ مکی صورتوں میں ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایمان بالرسالت، سلسلہ رسالت پر ایمان، ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان، مکی صورتوں میں ان پر مفصل گفتگو موجود ہے۔ کیونکہ اس صورت کا ٹاپک بھی وارننگ اباؤٹ آخرت ہے، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے۔ پھر تیسری چیز کہ اس صورت کا آغاز لفظ ویل سے ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ہلاکت اور تباہی۔ مدینہ کی آڈینس کو آغاز میں ہی ویل جیسے سخت لفظ سے تنبیہ کرنا، یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن میں پہلے سمجھایا جاتا ہے، پھر تنبیہ کی جاتی ہے، جیسے قرآن کا آغاز حمد سے ہے، تنبیہ سے نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ ویل للمطففین، یہ پہلی آیت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے مطففین کے لیے۔ ویل کا لفظ کسی کے بارے میں بد دعا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کی ہلاکت اور بربادی چاہنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں کہتے ہیں ویل کلمۃ الدعاء بسوء الحال، یعنی کسی کی بدحالی کی دعا کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے عرب لوگ کہا کرتے تھے ویلک، ہلاک ہو جائے تو، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کہا جائے ویل، اس کا مطلب کس قدر شدید تباہی اور بربادی کا اظہار ہے۔ ویل لک، ہلاکت ہو تیرے لیے، اور ویل للمطففین، ہلاکت ہو، بربادی ہو مطففین کے لیے۔ اب مطففین کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ تطفیف سے ہے۔ عربی میں یہ لفظ ملا کے مقابل ہے۔ ملا کا معنی ہوتا ہے ٹو بی فل، یعنی ٹو بی لیولڈ، پورا بھر دینا کسی برتن کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق، یہ ملا ہے۔ اور تطفیف کیا ہوتا ہے؟ برتن کی کیپیسٹی سے کچھ زیادہ بھر لینا یا پھر کچھ کم کر لینا۔ a little more than capacity is تطفیف and a little less than capacity is also تطفیف۔ تطفیف یعنی کمی بیشی کرنا، اور مطففین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمی بیشی کرتے ہیں۔ ویل للمطففین یعنی ہلاکت و بربادی ہو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ یہ لوگ ناپ تول میں کس طرح کمی بیشی کرتے ہیں، وہ سیکنڈ اور تھرڈ آیت میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات دہرا لیں، قرآن میں صورتیں بے ربط نہیں ہیں، ہر صورت کا اپنے سے پیچھے والی صورت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اسی طرح ہر صورت کا اپنے سے اگلی صورت سے بھی تعلق موجود ہوگا۔ جیسے 600 ہجری کے ایک مشہور سکولر ہیں امام فخر الدین رازی، جن کی تفسیر رازی بہت مشہور ہے، آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ ان کا ایک قول ہے کل قرآن آیت واحدہ، کہ کل کا کل قرآن ایک ہی آیت ہے، کہیں کوئی ربط ٹوٹا ہی نہیں۔ بعض صورتوں میں یہ ربط بہت ہی واضح ہے، جیسے کہ سورۃ المطففین سے پہلے سورۃ الانفطار ہے۔ سورۃ الانفطار کے آغاز میں تھا علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گی کہ اس نے اپنے نامہ اعمال میں کس شے کو مقدم رکھا، کس شے کو پرائورٹائز کیا۔ اگلی صورت کا آغاز ہے ویل للمطففین، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نامہ اعمال میں چیٹنگ کو مقدم رکھا، لوگوں کو دھوکہ دینا مقدم رکھا۔ اسی طرح سورۃ الانفطار کے تقریباً درمیان میں بہت ہی اہم آیت تھی کلا بل تکذبون بالدین، حقیقت یہ ہے کہ تم جزا اور سزا کو جھٹلا رہے ہو۔ سورۃ الانفطار میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اپنے اعتقاد میں، اپنے بلیفز میں، اپنے ایمان میں جزا اور سزا کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور یہاں اس صورت کا آغاز ہے ان لوگوں سے جو اپنے عمل میں جزا اور سزا کو جھٹلا رہے ہیں۔
سورۃ الانفطار کا اختتام تھا والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ اس دن صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ ویل للمطففین، تو تباہی اور بربادی ہے پھر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ان دونوں آیات کو اگر آگے پیچھے پڑھا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے۔ سورۃ الانفطار کا آغاز، درمیان، اختتام بہت واضح طور پر سورۃ المطففین سے تعلق رکھتا ہے۔ اب مطففین کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کچھ زیادہ ہی فائدہ حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک عورت 850 کرایہ پر ٹیکسی پر سوار ہوئی، جیسے ہی مقررہ مقام پر ٹیکسی پہنچنے لگی بولی بھیا اس گلی میں مڑ کر اگلی گلی تک چھوڑا۔ یہ بات کرایہ فکس کرتے نہیں بتائی تھی۔ لوگوں سے لیتے ہوئے خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ایکسٹرا ہی ملے، اور دیتے ہوئے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب انہیں ناپ کر یعنی میئر کر کے یا پھر تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ لیتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ ہی ملے، اور دیتے ہوئے خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کو کچھ کم ہی ملے۔ یہ ڈیفینیشن ہے مطففین کی۔ اب عربی گرامر کے حساب سے یہاں پر ہونا چاہیے تھا وَإِذَا قَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ، یعنی لام کا آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لام کو کم کر دیا کیونکہ اس آیت میں کمی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ کا معنی ہے کہ جب اپنے کسٹمر کو میئر کرتے ہیں، اپنے گاہک کو تولتے ہیں، یعنی اس کی ایبلٹیز کو دیکھتے ہیں، اپنے کسٹمر کو جج کرتے ہیں کہ اسے کس حد تک باتوں میں پھنسا کر پیسہ نکلوایا جا سکتا ہے۔ جیسے پلمبر جو کام 10 روپے کی واشر سے ہو سکتا تھا اس کے لیے 1000 کا بل بنا دے، جو مائکرو ویو 50 روپے کے فیوز ڈال کر پھر سے ٹھیک ہو سکتا تھا، کسٹمر کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکٹریشین اس کے لیے 2000 چارج کر لے۔ جب اپنے گاہک کو اپنے کسٹمر کو تولتے ہیں یخسرون، کم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یخسرونہم، اپنے کسٹمر کو کم کر دیتے ہیں، بلکہ یہ سٹیٹمنٹ اوپن ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اس سے کیا معنی نکلتا ہے؟ نہ صرف اپنے گاہک کے مال میں کمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ معاشرے کے امن کی کمی کا بھی باعث بنتے ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی کا باعث بنتے ہیں، معاشرے میں اصلاح کی کمی کا باعث بنتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے نامہ اعمال میں بھی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ویل للمطففین، تباہی و بربادی ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو تولتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کم کر دیتے ہیں۔ مفسرون کے مطابق یہاں صرف اشیاء خرید و فروخت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ لوگوں کے حقوق میں کمی بیشی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ مطففین جیسے کوئی 9 to 5 جاب کرنے والا امپلائی، جب سیلری کی بات ہو تو اس کی خواہش ہوگی کہ نہ صرف سیلری ملے بلکہ انکریمنٹس بھی لگتے رہیں، بونس بھی ملتے رہیں، اور جب بات ہو آفس ٹائمنگز کی تو ہمیشہ 9:15 سے 9:30 کے درمیان پہنچے، کچھ نہ کچھ وقت یہاں سے کم کر لیں، 3 بجے کے بعد کام کو سلو کر دیا جائے، کوئی نیا کام شروع ہی نہ کیا جائے، جب تک 4 بجے آفس سمیٹتے سمیٹتے یہاں تک کہ 4:30 4:45 آفس سے نکل جائے۔ جب سیلری کی بات ہو تو اس کی خواہش ہو کہ میرا پلڑا بھاری رہے، اور جب جاب سنسیریٹی کی بات ہو تب بھی اس کی خواہش ہو کہ میرا ہی مفاد آگے رہے۔ المطففین جیسے کہ پرائیویٹ سکول والے، جب آپ داخلہ کروانے جائیں سب سے پہلے تو ایڈمیشن فی آپ کو دینی پڑے گی جو کسی کھاتے میں نہیں ہے، پھر فیس کی ادائیگی کا ایک سلسلہ ہے، ٹیوشن فی، اینول ڈے فی، ایگزام فی، اسپورٹس ویک چارجز، کتابیں بھی اسکول سے لیں، یونیفارم بھی ہم سے لیں، اور جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں لوگ کہیں کہ ہمارا بچہ اسکول سے غلط الفاظ سیکھ رہا ہے، ان ادر ورڈز گالیاں سیکھ رہا ہے، کہیں کہ ہر طرح کا بچہ آتا ہے، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب والدین کا کنسرن ہو کہ بچہ اردو میں میتھس میں ویک ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے، صاف جواب ہے کہ اسکول کا کام پڑھائی کو ریگولر کرنا ہے، باقی پڑھتے وہی بچے ہیں جن کی مائیں گھر پڑھاتی ہیں۔
المتففین جیسے کہ پرائیویٹ اسکول والے والدین سے خوب فیس لیں مگر اپنے ٹیچرز کو پے کرتے ہوئے کم کر دیں. کوئی نیشنل ہالیڈے ہو، اسٹوڈنٹس کو چھٹی ہے مگر ٹیچرز کو پھر بھی بلایا جائے گا. جہاں کسی کو کوئی فیور مل رہی ہو فوراً اسے اپنے مفاد میں موڑ لیں. المتففین جیسے کہ برانڈز جب کوئی نیو ایڈیشن لانچ کریں انہیں معلوم ہے کہ ایک خاص کھاتا پیتا طبقہ ضرور آئے گا فل پرائس پر خریدنے. پہلے ان سے مال سک کیا جائے، پھر انہی پرنٹس کو ہلکے فیبرک پر پرنٹ کرا کر سیل لگا کر دوسرے مالدار طبقے کو اٹریکٹ کیا جائے. جب آپ برانڈز پر خریدنے جائیں تو اسمائل ڈفرینٹ ہوگی، لیکن جب آپ کچھ ریٹرن کرنے جائیں تو ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہوگا. وی ہیو نو ریٹرن پالیسی. سیل میں لیے ہوئے کپڑے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں گارنٹی نہیں ہے؟ اسی دکان سے لیا ہوا. المتففین جیسے کہ آٹو موبائل ورک شاپ والے جیسے ہی معلوم ہو کہ میرا کسٹمر گاڑی کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے تو جہاں صرف آئل چینج سے بات بن جائے وہاں کئی نئے کام نکال دیے جائیں. آپ کی گاڑی کے بریک شو بھی خراب ہیں، اسٹیئرنگ الائنمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹائر بالکل ختم ہو چکے ہیں، وہ بھی نئے ڈلوا لیں. سو المتففین جیسے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز مسکرا مسکرا کر پیشنٹ کے گھر والوں کو تسلی دے اور کہیں کہ یہ تمام کے تمام ٹیسٹ نیچے لیب سے کروا کے فوراً رپورٹس دکھا لیں تاکہ ہم تسلی کر لیں. یہی ڈاکٹر گورنمنٹ ہاسپٹل میں کبھی بھی ڈیوٹی ٹائم پورا نہ کرے. مریض سے خوش اخلاقی سے بات کرنا تو دور، اسے چیک کرنے کے لیے ہاتھ تک نہ لگائے. جہاں مال آتا دکھائی دے رہا ہے وہاں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ لکھ کر مزید حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اور گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ بہرحال آئی جانی ہے، اس کے لیے نوکری بھی پوری نہ کی جائے. المتففین جب جہیز لینے کی باری آئے تو ہر شے کی لسٹ تیار رکھی ہو، اور جب حق مہر دینا پڑے جو جائز بھی ہے تو کوشش کے کم سے کم لکھوایا جائے. المتففین بہو یا داماد جب اپنے مفاد کی بات آئے تو فل پروٹوکول چاہیے سسرال میں، اور جب سسرال والوں کی ذمہ داری کی بات آئے تو فوراً بہو پر کوئی شرعی ذمہ داری نہیں کہ سسرال والوں کی خدمت کرے. المتففین جیسے کہ بلڈر کروڑوں کا کانٹریکٹ لے مگر سامان صرف کچھ لاکھ کا لگائے. المتففین جیسے کہ پولیٹیشین جب ووٹ لینا ہو تو بڑے بڑے دعوے کرے اور جب کرسی مل جائے تو سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اشارہ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس آیت میں پہلے اولئک کو دیکھتے ہیں. اولئک اسم الاشارہ ہے، اسم الاشارہ للبعید یعنی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے متففین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ متففین، وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے، کیا وہ جانتے نہیں وہ پھر سے اٹھائے جائیں گے. آیت کے شروع میں جو ہے یہ لفظ حرف استفہام ہے، یہ جملے کو سوالیہ بناتا ہے. یہ سوال ایسے ہے جیسے کسی سے کہا جائے کیا تم جانتے نہیں اگلے ہفتے تمہارے امتحان ہیں، یعنی کہ تم جانتے ہو پھر بھی لاپرواہی کر رہے ہو، تعجب ہے تمہاری لاپرواہی پر. الا یظن اولئک، کیا یہ متففین جانتے نہیں، کہ یہ جانتے نہیں انہم مبعوثون، کہ یہ پھر سے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ یہ جانتے ہیں پھر بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تعجب ہے ان کی لاپرواہی پر. لیوم عظیم، اس عظیم دن جس کا وقت مقرر ہے. یوم سے پہلے جو لی ہے اسے کہتے ہیں لامت توقید، یعنی ایسا عظیم دن جس کا وقت پہلے سے طے شدہ ہے. توقید یعنی وقت سے. یوم یقوم الناس، وہ دن جس دن تمام انسان کھڑے ہوں گے، ظالم بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، مجرم بھی ہوگا، جس کے ساتھ جرم ہوا وہ بھی ہوگا، ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ہوگا اور جس کا نقصان ہوا وہ بھی کھڑا ہوگا، زیادتی کرنے والا بھی ہوگا اور جس کا حق چھین لیا گیا، سب کھڑے ہوں گے. جیسے کوئی عدالت ہوتی ہے، لرب العالمین، اور فیصلہ کرنے والا اس دن تمام کائنات کا رب ہوگا. یعنی اٹس لائک the cases will reopen, no doubt about it. یہ چوری، یہ ناپ تول میں کمی بغیر حساب لیے اگنور نہیں کی جائے گی. یہ 6 آیات اس صورت کا آغاز ہے، اس کی تمہید ہے. اس کے بعد آپ کو 2 آیات ملتی جلتی ملیں گی. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ آیت نمبر 7 ہے.
یہاں سے آیت نمبر 17 تک 7 سے 17 تک کی 10 آیات ہیں، یہ ایک پیراگراف کی طرح ہے جہاں پہ الفجار کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 ہے کلا ان کتاب الابراری لفی علیجین۔ سو آیت نمبر 18 سے 28 تک، 18 سے 28 تک کی مزید 10 آیات ہیں جو کہ ایک نیا پیراگراف آپ کہہ سکتے ہیں۔ سو یہ 10 آیات 7 سے 17 تک کی فجار کے بارے میں، دا وکڈ ونس، برے لوگوں کے بارے میں، اور اگلی 10 آیات ابرار، نیک بھلے کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں۔ سو یہ آیات فجار کے اور ابرار کے آخرت کے حالات کا کانٹراسٹ دے رہی ہیں۔ سو پہلے فجار کا ذکر ہے، حالانکہ پہلے ابرار کی 10 آیات بھی آ سکتی تھی۔ تو اسے کہتے ہیں کہ سورت کا مزاج، سورت کا ٹاپک کیونکہ متففین سے شروع ہوا تھا، اسی لیے اسی مناسبت سے پہلے فجار کا ذکر ہے اور اس کے بعد ابرار کا۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔